السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ آ گئی نماز عصر، توانائی لے کر، قوت ہے اس میں تو اسے ادا کر، تندرست ہے تو آج یہ شکر ادا کر، بدن کو اپنے تو سجدوں کی لذت دیا کر۔ قیامت کے دن آپ سے ایک سوال کیا جائے گا، اپنی انگلیوں کے نام بتاؤ، اور یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ فرض، شہادت، جنت، امانت، امین۔ مسلمانوں کا فرض ہے کہ دین کو پھیلایا جائے، آپ بھی اپنا فرض پورا کریں۔ جنت میں سب کچھ ہوگا مگر 6 چیزیں نہ ہوں گی، موت نہ ہوگی، نیند نہ ہوگی، حسد نہ ہوگا، نجاست نہ ہوگی، بڑھاپا نہ ہوگا، داڑھی نہ ہوگی مگر بغیر داڑھی کے جوان ہوں گے۔ اللہ کی قدرت، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، حضرت نوح علیہ السلام دنیا کو ختم کر کے صرف اللہ کو ماننے والوں کو بچایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 40 دن آگ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بچایا اور آب زمزم کا تحفہ دیا، حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر حفاظت کی، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں بیٹا ہونے کی خوشخبری سنائی، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا، حضرت سلیمان علیہ السلام تمام انسان، جن، چرند، پرند، ہوا، پانی پر بادشاہیت دی، حضرت صالح علیہ السلام پہاڑ میں سے اونٹنی نکالی اور اس نے باہر آ کر بچہ دینا، حضرت عزیز علیہ السلام 100 سال تک سلایا اور کھانا گرم رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام غلامی کی زندگی میں جیل بھیجا اور اسی ملک کا بادشاہ بنایا، خوابوں کی تعبیر جیسی دولت عطا کی۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ شیطان کہاں بیٹھتا ہے؟ لمبے ناخن شیطان کی بیٹھنے کی جگہ ہے، یعنی ان پر شیطان بیٹھتا ہے۔ وضو جوانوں کی طرح کرو، نماز بوڑھوں کی طرح پڑھو اور دعا بچوں کی طرح مانگو۔ ماں کھانے میں کچھ بنائے تو اس کی تعریف کیا کرو اور اسے اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا کرو، کیونکہ کچھ لوگوں کے پاس نہ کھانا ہوتا ہے اور نہ ماں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ لوگوں کے درمیان ہوگا وہ ناحق خون کے بدلہ کا ہوگا۔ قرآن پاک میں زندگی کا ذکر 145 بار اور موت کا ذکر بھی 145 بار آیا ہے، فرشتوں کا ذکر 88 بار اور شیطان کا ذکر بھی 88 بار، دنیا کا ذکر 115 بار اور آخرت کا ذکر بھی 115 بار، ابلیس کا ذکر 11 بار اور اس سے پناہ کا ذکر بھی 11 بار، مصیبت کا ذکر 75 بار اور شکر کا ذکر بھی 75 بار آیا ہے۔ قرآن مجید کی صورتیں اور ان کی فضیلت: سورہ فاتحہ اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچاتی ہے، سورہ یاسین قیامت کے دن پیاس سے بچائے گی، سورہ اخلاص منافقت سے بچاتی ہے، سورہ کافرون موت کے وقت کفر سے بچاتی ہے، سورہ فلق حادثوں سے بچاتی ہے، سورہ ناس وسوسوں سے بچاتی ہے، سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ واقعہ فقر و فاقہ سے بچاتی ہے، سورہ کوثر دشمنوں کے دشمنی سے بچاتی ہے، سورہ مزمل زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ شادی شریعت کے مطابق کیجیے۔ شادی کے 6 شرعی اعمال: 2 فرائض، نمبر 1 ایجاب و قبول، نمبر 2 گواہ، 1 واجب، نمبر 1 مہر، 3 سنتیں، نمبر 1 خطبہ نکاح، نمبر 2 تقسیم چھہارا، نمبر 3 ولیمہ۔ ان اعمال کے علاوہ شادی میں جو کچھ بھی کیا جاتا ہے وہ غیر شرعی اور خلاف سنت ہے۔ دوستوں، رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا پیسہ غارت نہ کریں اور اللہ کو ناراض نہ کریں۔ 4 رحمتیں اور 4 عذاب: اللہ تعالیٰ کی 4 رحمتیں جو انسان سے برداشت نہیں ہوتی: نمبر 1 بیٹی، نمبر 2 مہمان، نمبر 3 بارش، نمبر 4 بیماری۔ اللہ تعالیٰ کے 4 عذاب جو انسان خوشی سے قبول کر لیتا ہے: نمبر 1 سود، نمبر 2 جہنیر، نمبر 3 غیبت، نمبر 4 جھوٹ۔ حور کی خوبصورتی: رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین والوں کی طرف جھانک لے تو زمین و آسمان کے درمیان تمام چیزوں کو روشن کر دے اور اس کو خوشبو سے بھر دے اور اس کے سر کی اوڑھنی دنیا اور تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ گالی کا عذاب: تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی چاہے مذاق میں یا غصہ میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین دھس جاتا ہے۔ اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اپنی بیوی کو دوست بنا لیں، بیوی سے دوست کی طرح ڈھیر ساری دیر تک گپ شپ کیا کریں، اس کو اپنی ہر اہم بات بتایا کریں،
اس سے مشورے مانگا کریں، اس کو اس قابل آپ نے بنایا ہے کہ وہ آپ کے لیے لیول کے برابر ہو جائے۔ وہ اگر فضول بھی بولے تو مسکرا کے سنا کریں، اس کے ساتھ دوست کی طرح ماہر کھانا کھائیں، پکنک پر ساتھ لے جائیں، اسے احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، لائف پارٹنر کو سنبھالنا ایک فن ہے، اگر آپ کو نہیں آتا تو یہ فن سیکھیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، بس انسان کوشش کرے۔ چھپکلی مارنے پر 100 نیکیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے چھپکلی کو پہلی ضرب میں مارا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری ضرب میں مارنے سے اس سے کم، اور تیسری ضرب میں مارنے سے اس سے بھی کم۔ نیک عورت کی 6 نشانیاں۔ نمبر 1، خاوند کی مددگار۔ نمبر 2، نماز کی پابند۔ نمبر 3، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی۔ نمبر 4، شوہر کی فرما بردار۔ نمبر 5، خوش اخلاق۔ نمبر 6، صبر اور شکر کرنے والی۔ زمین میں 3 چیزیں جنت سے ہیں: عجوا کھجور کا درخت، نہر فرات میں ہر روز جنت کی برکت سے کچھ اوقیے نازل ہوتے ہیں، حجر اسود۔ بسم اللہ پڑھنے کا فائدہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے حرف کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور اس کے 4000 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں۔ ساس سسر کی خدمت کیوں کروں؟ شوہر کے ماں باپ کی خدمت بیوی کے ذمہ نہیں، لیکن اگر بیوی سعادت سمجھتے ہوئے ان کی خدمت سر انجام دیتی رہے تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کی آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہے۔ دماغ کو تباہ کرنے والی 7 چیزیں۔ نمبر 1، بہت کم نیند کرنا۔ نمبر 2، زیادہ گرم کھانا کھانا۔ نمبر 3، ہر وقت سوچتے رہنا۔ نمبر 4، بہت زیادہ غصہ کرنا۔ نمبر 5، بلا وجہ پیشاب روکے رکھنا۔ نمبر 6، سوتے وقت جراب پہننا۔ نمبر 7، بہت زیادہ گرم چیزیں کھانا۔ انسان کو برباد کر دینے والی 8 غلطیاں۔ نمبر 1، بیماری کو معمولی سمجھ کے شروع میں علاج نہ کرنا۔ نمبر 2، 3 دن سے زیادہ کسی کا مہمان بننا۔ نمبر 3، اپنے گھر کا بھید دوسروں پر ظاہر کرنا۔ نمبر 4، ہر شخص کے سامنے اپنا درد بیان کرنا۔ نمبر 5، بیکاری میں خوش رہنا اور روزی تلاش نہ کرنا۔ نمبر 6، اپنے راز کسی دوسرے کو پوشیدہ رکھنے کے لیے کہنا۔ نمبر 7، آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ نمبر 8، لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بننا۔ حلالیہ کیا ہے؟ حلالیہ ایک لعنتی فعل ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللہِ ہُزُوًا، تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالیہ کرنے والے اور کروانے والے دونوں پر لعنت کی ہے۔ حلالیہ کی غرض سے کیا گیا نکاح نکاح نہیں ہے، زناکاری ہے۔ اس نکاح سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوں گی۔ نماز میں دل لگانے کا طریقہ۔ جب نماز شروع کرو تو زمین کو دیکھو، مرنے کے بعد ہمیں اسی زمین کے اندر جانا ہے۔ رکوع کرو تو پاؤں کو دیکھو، ہماری جان پاؤں سے نکلنا شروع ہوگی۔ جب سجدہ کرو تو ناک کی سمت میں دیکھو، مرنے کے بعد سب سے پہلے ناک ختم ہوگی، اور جب بیٹھ جاؤ تو نظریں جھولی میں ہونی چاہیے۔ ہمیں خالی جھولی دنیا سے جانا ہے۔ یہ سب کو بتاؤ، کیا پتہ آپ کی وجہ سے کسی کی نماز درست ہو جائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ سانپ کو کس جگہ پھینکا گیا؟ اللہ نے اس سانپ کو جس کے منہ میں بیٹھ کر شیطان جنت تک پہنچا اور آدم کو بہکایا، اس سانپ کو اصفیان میں پھینکا گیا۔ بیوی کون ہے؟ سمندر نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کا ہر دکھ جھیل لیتی ہے۔ آسمان نے کہا، بیوی وہ ہے جو شوہر کے ہر درد پر روتی ہے۔ دل نے کہا، اگر شوہر دل ہے تو دھڑکن اس کی بیوی ہے۔ جنت نے کہا، بیوی کے بنا شوہر کی جنت میں کوئی اوقات نہیں۔ نماز نے کہا، بیوی اپنے شوہر کو جنت میں پانے کی خواہش رکھتی ہے۔ دعا نے کہا، بیوی وہ ہے جو اپنے گناہ گار شوہر کی روزی میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اللہ نے کہا، بیوی میری طرف سے اپنے شوہر کے لیے قیمتی اور نایاب تحفہ ہے۔ قبر کے 3 سوالات۔ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ بیٹیاں جہنم سے آڑ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کے پاس 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ہونے پر صبر کرے، ان کو اپنی کمائی سے کھلائے پلائے اور پہنائے، تو وہ اس شخص کے لیے قیامت کے دن جہنم سے آڑ ہوں گی۔ زنا کے 7 بڑے نقصان۔ نمبر 1، زنا ایک قرض ہے جو اپنے گھر سے ادا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 2، زنا کرنے والے سے اللہ سخت نفرت کرتا ہے۔ نمبر 3، زنا کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نمبر 4، زنا کرنے والا ہمیشہ تنگی کا منہ دیکھتا ہے۔ نمبر 5، زنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جہنم میں رہنے کا سبب ہے۔ نمبر 6، زنا کرنے والے کا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ نمبر 7، زنا کرنے کی بخشش نہیں ہوتی اور وہ جنت کی خوشبو سے محروم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی برائی سے دور رکھے، آمین۔ عشرہ مبشرہ کن کو کہتے ہیں؟ وہ 10 صحابہ کرام جن کے جنتی ہونے کی خوشخبری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی سنا دی تھی۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ۔ نمبر 3، حضرت عثمان غنی رضی اللہ۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ۔ نمبر 5، حضرت طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ۔ نمبر 6، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ۔ نمبر 7، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ۔ نمبر 8، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ۔ نمبر 9، حضرت سعید بن زید رضی اللہ۔ نمبر 10، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ۔ اچھے وقت کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، فجر کے وقت آنکھ کھلنا۔ نمبر 2، جس کو دین کی سمجھ آنی شروع ہو جائے۔ نمبر 3، جو آزمائش کے وقت صبر سے کام لے۔ نمبر 4، چہرے پر رونق آنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کے چہرے پر رونق آنی شروع ہو جائے تو سمجھ لو اچھا وقت آنے والا ہے۔ نمبر 5، جس انسان کے خرچے میں کمی آنے لگ جائے اور رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔